ہو سکتا ہے ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناسازگاری نے تمہارا حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اس درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی اللہ کی رحمت کی امید نہیں چھوڑنا کہ بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ جب تم اللہ سے باتیں کرتے ہو، وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا، وہ ضرور بدلے گا، تقدیریں اور آزمائش ختم ہو جائیں گی۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے نہ رکو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف وہی ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، تمہیں بس یقین رکھنا ہے۔ ہم دوسروں پر اس قدر منحصر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ زندگی کی حقیقی ضرورت صرف اللہ ہے۔ کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم خود کسی کو اتنی اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ضرورت بن جاتا ہے۔ پھر جب ہم اپنی وہ محبت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور اپنا سکون جو اللہ سے وابستہ ہونا چاہیے، ہم یہ سب انسان سے وابستہ کر لیتے ہیں، اور پھر یہی انسان ہماری آزمائش بن جاتا ہے تاکہ ہم اللہ کی محبت کو جان سکیں اور یہ جان سکیں کہ ہر انسان خود کے لیے کافی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہاں ہم انسان ہیں، ہاں ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بار کوئی گناہ کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، پر ان کو جو اپنی غلطیوں پر نادم ہوتے ہیں اور گناہ دہراتے نہیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم دنیا سے چھپ سکتے ہیں پر اللہ سے نہیں، تو ہم آہستہ آہستہ خود کو بہت سی برائیوں سے بچا سکتے ہیں، اور جو برائیاں ہمارے اندر ہیں ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ علق میں اللہ فرماتا ہے، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طوفان کے بعد کوسے قضا آتی ہے، وہی کوسے قضا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ نے تمہیں سنبھال رکھا ہے۔ تمہارے دل میں آنے والے خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں رونا، آسمان کو خاموشی سے دیکھنا وہ واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ جب دعاؤں کا جواب فوراً نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اپنی ہر بات اللہ سے کرنا، ہر چیز اللہ سے مانگنا، اپنا ہر معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ دینا، ہر معاملے میں صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اللہ سے مانگیں پھر مانگیں اور تب تک مانگتے رہیں جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں۔ یقین کیجئے اللہ پاک سے مانگ کر آپ زندگی میں کبھی بھی ناکام یا دل برداشتہ نہیں ہوں گے۔ اس دنیا میں جینے کے لیے سخت وقتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یقین کریں، اگر زندگی نے آپ سے امتحان نہیں لیے ہیں تو آپ نے زندگی جی ہی نہیں ہے۔ وقت جتنا آزمائش بھرا ہوتا ہے، اختتام اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ بس صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ تمہارے آدھے غم اس دن ختم ہو جائیں گے جس دن تم دل دکھانا چھوڑ دو گے، اور تمہارا ایمان اس دن مکمل ہو جائے گا جس دن تم یہ یقین کر لو گے کہ رب اپنی نافرمانیاں معاف کر دیتا ہے، مگر اپنی مخلوق کو دی گئی اذیتیں تب تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ خود نہ کر دے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچو جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تم جیسا گمان کرو گے اپنے رب کو ویسا پاؤ گے۔ وہ اپنے بندے کی خاموش سسکی بھی سنتا ہے، وہ باتیں جو تم زبان پر نہیں لا پاتے وہ ان کو سن کر بھی قبول کرتا ہے۔ بس کبھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ سن نہیں رہا، وہ تمہارے کام میں اسی چیز کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ ہے۔ بس اچھا گمان رکھنا۔